बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जवाद इकबाल, लेक्चरर उर्दू, जनाब कॉलेज जंग, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता लेक्चर में ताबिश दहलवी की गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम आज के लेक्चर में इस गज़ल के बाकी अशार की तशरीह करेंगे। इस गज़ल का चौथा शेर है, हमी हंगामा आरा थे मगर हम जब से डूबे हैं, कहीं तूफ़ान नहीं उठता, कहीं साहिल नहीं होता। हंगामा आ रहा थे, हंगामों की वजह थे। साहिल किनारा, इस दुनिया के समंदर में सारे हंगामे हमारी वजह से थे। जब से हम डूबे हैं, अब कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं देती। शायराना तअल्ला है, गोया इस कारवाने ज़ीस्त की सारी रौनकें शायर के दम कदम से थीं। अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब शेर में शायर ने शायराना तअल्ला से अपनी अहमियत व आफादियत का मज़मून बांधा है। शायर ने दुनिया को समंदर और ख़ुद को मौज से तशबीह दी है। गोया शायर ये कहना चाहता है कि इस बहरे ज़ीस्त में सारी रौनकें मेरे दम कदम से थीं। मेरा वजूद और मेरी ज़ात इस दुनियाए रंगो बू की रानाइयों की वजह था, और मेरे जाने के बाद ये तमाम रौनकें ख़त्म हो गई हैं। बकौल शायर, हमारे बाद कहाँ ये वफ़ा के हंगामे, कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा के मसदाक। शायर ये बताना चाहता है कि इश्क के समंदर में सारी तुग़यानी मेरे दम कदम से थी। मैं नई रवायत का अमी था, इश्क की महफ़िल में रोशनी का समा था, मगर अब मेरे बाद बेरौनकी की कैफ़ियत पैदा हो गई है। बकौल शायर, सबू उलट दिए गए, दिए बुझा दिए गए, जो लोग रूहे बज़म थे वही उठा दिए गए। दाखिली तौर पर देखा जाए तो शायर ने ख़ुद को इनकलाब की ऐसी मौज से ताबीर किया है जिसके ख़यालात ने इस दुनिया के समंदर में इर्ताश पैदा कर दिया, लेकिन शायर के बाद इज़्तिराब की लहरों का इस्तारा और कोई नहीं। गोया इनकलाबी सोच का वो एक ही फ़र्द था। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस शेर के मुतबादिल अशार की तरफ आते हैं। ये पूछिए ज़माने से कि इसके पास क्या रहा, हमी तो एक ख़जाना थे, हमी लुटा दिए गए। थे हमी एक तेरे मार्का आराओं में, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस गज़ल के 5वें शेर की तरफ आते हैं। तमाशा सोज़ है हर जलवाए अंदाज़े यकताई, तुम ही तुम हो, कोई पर्दा भी अब हाइल नहीं होता। तमाशा सोज़, मंज़र को जलाने वाला, निगाहों को खाकस्तर करने वाला, जलवा निज़ारा यकताई वहदानियत का, हाइल रुकावट अल्लाह की वहदानियत का हर नज़ारा, आँखों के सामने तमाम वजूद खाकस्तर कर देता है, यानी जला देता है, और हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह दिखाई देता है।
تخلیق کائنات کے پھیلے ہوئے سلسلے کے پیچھے اس کے خالق کا جلوہ ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ انسان حقیقی آنکھ سے دیکھے تو یہ جلوہ اسے ہر جگہ دکھائی دے سکتا ہے۔ غزل کے عمومی پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو محبت میں عاشق کو محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے صوفیہ کے مشہور فلسفے وحدت الوجود کو واضح کیا ہے، جس کے مطابق اس کائنات میں موجود ہر وجود اللہ کا پرتو یا عکس ہے۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالی، جب اس کائنات کے وسیع سلسلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہر وجود میں تیرا وجود دکھائی دیتا ہے۔ جلوے میری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں، مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں کہ مصداق۔ شاعر یہ بتانا اور باور کرانا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے جلووں نے تیرے سوا ہر چیز کو خاکستر کر دیا ہے۔ اب تیری ہستی بے نقاب ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ معاملات عشق کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک عاشق جب عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اسے ہر سو اپنے محبوب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، تنہائی میں یا مجلس میں جلوہ جانا سے اپنے من کو سیراب کرتا ہے۔ گویا ایک عاشق کے لیے محبوب کے علاوہ اس کائنات میں کوئی جلوہ معنی نہیں رکھتا۔ عشق حقیقی میں جب ایک سالک اپنے رب کی تلاش میں مختلف مدارج طے کرتا ہے تو ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب اس کے اور اللہ کے درمیان حائل سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ مقام ایسا مقام ہوتا ہے جو سالک کو اپنے مالک یعنی اللہ سے ملا دیتا ہے اور وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ شاعر بھی اسی کیفیت کا شکار ہے اور سرور و مستی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ طلب، پانا، آداب، ادب، سلیقہ، شائستگی۔ اے محبوب، ہمیں قدم قدم پر آداب طلب کا پاس رہا، احساس رہا، ورنہ عشق کے مقام پر جہاں ہم تھے وہاں تجھے حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ دستور عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ذات کو اپنی ذات سے بالا رکھا جائے اور اس کی ذات کے لیے اپنی ذات کی نفی کر لی جائے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک عاشق صادق کی دلی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سچا عاشق اپنے محبوب کے لیے ہر دم قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ بعض اوقات معاملات عشق میں عاشق اپنے محبوب کے وصل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن آداب محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے راز عشق کو پھر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ بقول شاعر،
مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہیں آیا۔ حصول طلب کے لیے آداب طلب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور ایک عاشق صادق ہی منزل کے قریب پہنچ کے اپنی وزاداری کو قائم رکھ سکتا ہے۔ شاعر ایسے عاشق کا نمائندہ ہے جسے محبوب کا قرب نصیب ہو گیا، لیکن آداب محبت نے اسے اپنی خواہش کے اظہار سے باز رکھا۔ گویا اس نے خود کو محبوب کی محبت اور عنایت سے محروم رکھنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی وزاداری پر آنچ نہیں آنے دی، اور خود کو ہجر و فراق کی آگ میں جلا لیا، لیکن محبوب کے وقار پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ معاملات محبت کی خوبصورت منظرکشی کی گئی ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار: وہ جن کا عشق صادق ہو، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ زخم پر زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں، چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کا مقطع پڑھتے ہیں۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ ازل آغاز کائنات، مقصود چاہت، تابش شاعر کا تخلص، پائے جستجو منزل کی طرف بڑھتا ہوا قدم، شرمندہ منزل شرمندہ تعبیر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ جانے میں کس منزل کی تلاش میں ہوں، کہ سفر کرنے کے باوجود بھی میں اپنی منزل کو پا نہیں سکا۔ عزیز طلباء، چونکہ مقطع تشریح میں نہیں آتا، اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ تابش کے ان 3 اشعار کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ان 3 اشعار کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔